افسوس ہمیں اس بات کا ہو رہا ہے کہ نقل بھی عقل سے نہیں کی گئی. اسی پہ بات کریں گے. سینئر اینالسٹ ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم ڈاکٹر اسامہ. سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو کہ پہلے انتخاب ہونے میں نہیں آ رہا تھا, اب آپ خوش ہیں. انتخاب ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا, 4 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ انتخاب ہوا کس کا ہے, ہو کیسے رہا ہے. ابھی تک بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جیتے ہیں ہارے ہیں. فارم 45 پہ کوئی اور جیتا ہوا ہے, 47 پہ کوئی اور جیتا ہوا ہے, تیسرا کوئی اور ہے جو رنر اپ بھی نہیں تھا, جیسے کہ ایم کیو ایم وہ حلقوں میں رنر اپ بھی نہیں تھی, لیکن وہ 17 نشستیں جیت چکی ہے. کیا کہیں گے آپ اس تمام تر صورتحال پہ؟ بہت شکریہ نیلم اور احمد آپ کا. ہم نے الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی یہ بات کی تھی, شاید آپ کو یاد ہو, کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ انتخاب 2002 میں ہونے والا انتخاب کی طرح لگ رہا ہے مجھے, جو پرویز مشرف صاحب نے کروائے تھے, اور جو اب اس کے نتائج آئے وہ یہی اس بات کو ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اسی انتخاب کا ریپلیکا ہے. اس وقت سب سے بڑی جو پارٹی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں, اس کو اقتدار کی دور سے باہر کر دیا گیا ہے. پہلے بھی یہی ہوا تھا 2002 میں بھی. جو بڑی پارٹیاں تھیں دو جنہوں نے برابر کا مینڈیٹ لیا تھا, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بعد سب سے زیادہ میجورٹی تھی, تو ان کا ایک گروپ ٹوٹ کے شیر افغان خان نیازی صاحب کی قیادت میں اس نے الگ سے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنا کے قاف لیگ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی. اچھا, اس کے اندر بھی 2002 کا جو انتخاب ہوا تھا اس کے اندر بھی 5 سال نکالنے کے لیے 3 وزراء اعظم کی ضرورت پڑ گئی تھی. پہلے ظفر اللہ خان جمالی صاحب, پھر چودھری شجاعت حسین صاحب, اور آخر میں شوکت عزیز صاحب. تو ان 5 سالوں کے اندر بھی 3 وزراء اعظم سے کام چلایا گیا تھا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ اسمبلی 5 سال چلی, جس کو چلتی ہی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی, اگر یہ اسمبلی 5 سال چلی تو ایسی ہی کوئی تاریخ دہرائی جائے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم نہ بنے اس صورتحال کے اندر. اور اس بات کا واضح اندیہ موجود ہے کہ ایک تو ان کے اوپر فارم 45 اور 47 کی تلوار لٹکی ہوئی ہے, کیونکہ وہ دونوں نشستیں ہار گئے تھے, بعد میں ان کو نشست دلوائی گئی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاور شیئرنگ کا جو فارمولا ہے 2.5 سال والا, جو اب زیر گردش ہے, اس کے اندر کبھی بھی نواز شریف یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ 2.5 سال اقتدار میں آنے کے بعد بطور وزیر اعظم اپنی ساکھ کو مزید مجروح کر لیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا آخری انتخاب تھا, ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. شہباز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, آپ نے دیکھا جہانگیر ترین کی سیاست ختم ہو گئی, پرویز خٹک کی سیاست ختم ہو گئی. تو یہ 2004 کا انتخاب بہت سارے لوگوں کی سیاست کے خاتمے کا انتخاب بھی ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی اہم ترین ہے کہ جو مقتدر قوتیں پاکستان میں انتخاب کراتی ہیں, یہ ان کی قوت کے خاتمے کا انتخاب بھی ثابت ہو رہا ہے. گو کہ کیٹیگوریکلی اس بات کو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو کتنا عرصہ لگے گا, لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب اقتدار کے حوالے سے جو اقتدار کا ہما لوگوں کے سر پہ بٹھاتے تھے, اس بار میں انتخاب میں ان کے چہروں پر خود 12 بجا دیے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, بہت بڑی اپرائزنگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت احتیاط سے ہمیں سمجھنی چاہیے اور سننی چاہیے, اور تجزیہ بھی درست رخ میں کرنا چاہیے, کہ اب لوگ پاکستان کے اندر 70 کے انتخاب کی حوالے دے کر شیخ مجیب کا حوالہ دے رہے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شیخ مجیب نے اور پیپلز پارٹی نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں ایک دوسرے کے مد مقابل ایک امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا تھا. اور ایک طرف پیپلز پارٹی جیتی تھی کیونکہ میجورٹی سیٹ مشرقی پاکستان میں تھی, تو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ میجورٹی پارٹی بن کے ابھری. تو وہ ایک واضح اسپلٹ مینڈیٹ تھا دونوں طرف, اور پاکستان کی جغرافیائی حدود بھی 2 حصوں میں تقسیم تھیں. اب تحریک انصاف گو کے پی کے میں کلین سوئپ کر لیا 4 سیٹوں کے علاوہ, لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس پنجاب کے اندر بھی مینڈیٹ حاصل ہے, اس کو سندھ کے اندر بھی مینڈیٹ حاصل ہے, اس کو بلوچستان سے بھی 4 سیٹیں ملی ہیں. تو لہٰذا اس کا موازنہ 70 کے انتخاب سے کرنا کسی بھی صورت درست نہیں ہوگا. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے 4 صوبوں میں بلا مبالغہ کامیابی حاصل کی ہے. اب وہ فیگرز میں کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے, کوئی 92 کا ہے, کوئی 177 کا ہے, کوئی 150 کا ہے, لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے, چاہے وہ بغیر نام کی پارٹی ہو, اسی کو اقتدار کو
اس کے حوالے کرنا چاہیے اگر وہ یہ پاسبل کیسے ہو پایا؟ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا، چونکہ واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ آیا ہے. جس طرح سے آپ نے بالکل درست کہا، سیٹیں زیادہ کم ہو سکتی ہیں، نمبرز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے آدھی بھی سیٹیں ہوتی. ایک ایسی پارٹی جس کو آپ نے بالکل ہر طرف سے باندھ دیا ہو، آپ اس کو جلسہ نہ کرنے دیں، آپ اس کو انتخابی نشان سے محروم کر دیں، آپ اس کے جو لوگ ہیں ان کو ہراساں کریں، ہر ممکن کوشش کر لیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ جو امیدوار ہیں اس کے کامیاب ہوں، آزاد حیثیت میں ہوں، اس کے باوجود وہ اسمبلی میں پہنچ جائیں. تو اس سے پہلے تو ہم نے ایسا نہیں دیکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ قدغن ہوتی تھی، اور جو نتائج جو حاصل کرنا چاہ رہی ہوتی تھی قوتیں، اس کے آس پاس کے نتائج ہی آیا کرتے تھے. احمد، میرا خیال ہے یہ تجزیہ کچھ مناسب نہیں ہے. اگر ہم 2018 کا انتخاب اٹھا کے دیکھ لیں تو 2016 کے بعد سے جو پاکستان مسلم لیگ کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا اور نواز شریف کو اقتدار سے محروم کیا گیا، پھر شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، تو اسٹیبلشمنٹ کا سارا زور جو آج کی معطوب جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے حق میں تھا. اور میں اگر آپ کو یاد دلاؤں تو پنجاب اسمبلی کے اندر میجورٹی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، پاکستان مسلم لیگ تھی میجورٹی پارٹی. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر یہ دوسرا انتخاب ہے متواتر کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ پڑ رہا ہے. پہلے انتخاب میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ پڑا پنجاب میں بڑی تعداد کے اندر، اور یہ دوسرا انتخاب ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ پڑا. اب تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے موازنے میں ایک چیز آپ کو سامنے رکھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کیونکہ چاروں صوبوں کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی، تو لہذا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چاروں صوبوں سے ملا اور اس نے مجموعی طور پہ زیادہ نشستیں اس وقت حاصل کر لی. لیکن 2018 کے انتخابات میں جس میں مسلم لیگ نون کو چاروں طرف سے باندھ دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی مسلم لیگ کی کارکردگی بری نہیں تھی، بہت اچھی تھی، بلکہ پنجاب انہوں نے ون کر لیا تھا. اور پنجاب ون کرنے کے باوجود میاں نواز شریف اس وقت جیل میں تھے. شہباز شریف یہ پیغام لے کر گئے مقتدر حلقوں کی طرف سے کہ آپ پنجاب میں حکومت بنا لیں، تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم پنجاب میں حکومت نہیں بنانا چاہتے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈائنامکس تبدیل ہوئی ہیں، پولیٹیکل ڈائنامکس، وہ یہ کوئی 2024 کے انتخاب کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ 2018 اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے اندر دھما چوکڑی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام کی رائے ہے. اب جو پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جائے گی وہ پس جائے گی. آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر مسلم لیگ نون پسی، یعنی کہ اس انتخاب کے اندر، اسی طرح ایم کیو ایم پس گئی اس انتخاب کے اندر، پیپلز پارٹی سندھ کے اندر پس چکی ہے. اگر سندھ کے اندر کوئی منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخاب کرا دیا جائے تو پیپلز پارٹی سندھ کی 30% نشستیں بھی نہیں جیت سکتی. اور اس سے بڑی اس کی کیا مثال ہوگی کہ جو پیر صاحب پگارا، جن کی پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزری ہے، وہ بھی اب احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، اسی طرح ہواؤں کے رخ پہ اڑنے والے پرندے اپنا رخ بھی تبدیل کر رہے ہیں.